السلام علیکم ناظرین، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ دنیا میں جنات کی حکومت تھی۔ یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، کفر و شر کا قلقلہ تھا، نیکی بے حد کم تھی اور بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار و ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا، اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ اسے سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں، بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل فرشتوں کو اطلاع دی، اے ملائکہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلیوں کو قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پورتا ٹھیکرے کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جس خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتھوں تک سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش مولا سے یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا کا جواب آیا۔ پھر رفتہ رفتہ روح آدم علیہ السلام کے تمام جسم خاکی میں سرسرایت کر گئی۔ یوں وہ مٹی کا پتلا بیگ گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ و شعور، حس و عقل اور جدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے ملائکہ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو بھی یہ خبر تک نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش ہیں اور ان کے نام ان معصوموں سے دریافت ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے۔ چنانچہ اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہوئے اور سب نے انکساری سے عرض کیا، اے پاک پروردگار، تیری ذات کو واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے۔ ہمیں تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آدم علیہ السلام کے اس شرف علم کے متعلق مفسرین کی متعدد رائے ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھیں، ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم دیا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس وقت جس قدر اشیاء و عالم کائنات میں موجود تھیں، ان سب کا علم عطا کیا گیا۔ تیسرا، زمین میں رہائش اور زمین پر حکومت کرنے کے لیے جس قدر علوم کی ضرورت تھی وہ سب علوم عطا کیے گئے۔ طب، انجینئرنگ، ہندسہ، سب علوم دیے گئے۔ چوتھا، انسان کے اندر غصہ، شہوت، بھوک، حسد، الغرض، بہت سی باطنی کیفیات و احساسات ہیں جنہیں انسان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر وہ فیلنگز اور جذبات نہیں، اس لیے وہ اس کے نام بھی اور کیفیات بھی نہیں بتا سکتے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو صرف علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں سے ناآشنا رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، آدم، تم ان کو ان کی چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب انہوں نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھیدوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اس سب کا علم ہے۔ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی علم برتری تمام جنات و ملائکہ پر آشکار ہو گئی اور ظاہر ہو گئی تو اب آدم علیہ السلام کا اعزاز اور بڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی اور سجدے میں گر پڑے، سوائے شیطان کے کہ وہ سجدے میں نہ جھکا۔ اس سے متعلق قرآن مجید میں متعدد بار آیت آئی ہیں۔ سورہ الاعراف میں ہے، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ سورہ الحجر میں ہے، ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لوح کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔
سورہ کہف۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم میری بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی جسے جنات کہتے ہیں۔ جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عزازیل ہی جنات کا جد امجد ہے، جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ عزازیل بہت عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی فرمانبردار جن تھا۔ وہ جنت میں نور کے منبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا اور بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ جب عزازیل کی دنائی اور عبادت زمین و آسمان میں اچھی طرح آشکار ہو گئی تو عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی اعلیٰ اعزاز کے قابل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں نہ کوئی مجھ سے زیادہ عالم ہے، نہ کوئی مجھ سے زیادہ زاہد ہے، اور ہیں بھی تو میں ان کا سردار ہوں۔ اس عزازیل کو خود پر یکیہ زیادہ غرور ہوتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس مگر عزازیل جس کا لقب باعث ابلیس ہوتا ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو پورے 100 برس تک تمام ملائکہ سجدے میں پڑے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے منہ موڑے اکڑا ہوا کھڑا ہے اور اس کا سارا منہ سیاہ ہو رہا ہے۔ جو آج سے پہلے نہایت ہی خوبصورت تھا وہ آج ایک خوفناک دیو کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر تمام ملائکہ خوف خداوندی سے پھر سجدے میں گرے، جس میں انہوں نے اپنی اطاعت اور اپنی خیریت پر لاکھ لاکھ شکر خداوندی ادا کیا۔ جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ علم الغیب ہیں اور دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہیں اور ماضی، حال اور مستقبل سب اللہ تعالیٰ کے لیے یکساں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے ابلیس کے امتحان و آزمائش کے لیے یہ سوال کیا۔ اس سوال پر ابلیس نے جواب دیا، اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھی بھول گیا کہ وہ خود اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر وہ خود مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے غرور و تکبر میں یہ بھی بھول گیا، بلکہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادے کی بنا پر نہیں جسے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا، بلکہ ان کی اس صفات پر ہے اور جو کہ خالق کائنات نے اس کے اندر ودودیت کی ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ کبر و نحوست نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا کہ تو اپنے خالق کے حقوق و احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھے ظالم قرار دے دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے قاصر کر دیا۔ بس تو اب سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق رہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ اللہ نے کہا، ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ چنانچہ ابلیس کا لباس بزرگی و کرامت اتار لیا گیا اور اس کو لعنت و پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور معلوم کر کے مقام کرب سے نکال دیا گیا۔ لکھا گیا ہے کہ ابلیس کا حسن و جمال ملائکہ سے بہت اچھا تھا، وہ نہایت ہی نورانی صورت تھا، مگر آج غرور و نافرمانی کے سبب ایسی صورت ہو گئی کہ جو دیکھتا وہ اس پر لعنت و ملامت کرتا۔ دوستوں، اسے اگلا قصہ ہم اگلے پارٹ میں بیان کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔